بچہ بچہ حدیث کی کتابوں کو کھولے بیٹھا ہے اور کوئی بات آپ کہہ دیں تو وہ فوراً حدیث کا حوالہ لائے گا اور یہ کہے گا کہ صحیح بخاری میں یوں آتا ہے، صحیح مسلم ایسے روایت کرتے ہیں، اور سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے۔ اور ہم سوائے کتاب و سنت کے اور کسی چیز کو نہیں مانتے، اور اس بچے کا حال یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ ایک صحیح حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے اور نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کتابوں کو سنن کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اردو ترجمے دیکھ دیکھ کر جو غلط سلط باتیں ہیں وہ میڈیا میں آنے لگی ہیں، اور بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اس عدم تقلید کی نحوست سے اٹھ گئی ہیں۔ حدیث پہ عمل کرنے والے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والے وہ لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں جن میں احادیث پر عمل ہوتا تھا اور ان کا علم بہت گہرا تھا، اور وہ جتنا کچھ پڑھتے تھے اس سے زیادہ ان کی زندگیوں میں تعبد تھا۔ اور ان لوگوں کی شلواریں آدھی پنڈلی تک ہوتی تھیں، اور تہجد کو وہ اسی طرح ضروری سمجھتے تھے جیسے فجر اور عصر کی نماز۔ اور ان اللہ کے بندوں میں تعبد، اللہ کی عبادت کثرت سے پائی جاتی تھی، اور ان کے ٹخنوں پہ اور ان کے گھٹنوں پہ اور ان کی پیشانی پہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نشانات نظر آتے تھے۔ اور دوسری چیز، ان لوگوں میں تأدب پایا جاتا تھا۔ تأدب کا مطلب یہ ہے کہ ادب اور احترام۔ جن ائمہ کرام رحمہم اللہ کے خلاف، ان کے دلائل کے خلاف وہ دلائل دیتے تھے، کیا مجال ہے کہ کبھی ان کے ادب میں فرق آ جائے؟ تو علمی تحقیقات کے اب کے مدعی ان میں نہ تعبد رہا ہے نہ تأدب رہا ہے۔ تعبد اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا، اور تأدب ادب کرنا۔ تو جن لوگوں کو کوئی عزت، ادب، احترام کے الفاظ تک معلوم نہیں ہیں، اور جن کی زندگیوں میں عبادت کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی حدیث میں یوں آیا ہے اور حدیث میں یوں آیا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ ان احادیث کو پوری تصحیح، تحسین
اور حدیث کے حسن اور صحیح ہونے کے باوجود امت نے قابل افتاء نہیں باندھا۔ انہوں نے کہا یہ احادیث صحیح ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی حدیث کی کتاب میں کوئی چیز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی تقلید نہیں کرنی، نہ ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک اور نہ امام احمد رحمہ اللہ، مجھے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، میں ہوں اور میری تحقیق ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ احادیث جن پر پوری امت نے عمل نہیں کیا، اب یہ کون سا دین آئے گا جس پر یہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا احترام اور ہر چیز جس کی خالصتاً نسبت ان کی طرف ہے اور وہ نسبت اپنے طور پر درست ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ اس لیے یہ دین کی ایک نئی روش چلی ہے اور پوری امت کی تاریخ کو بھلا کر، کتابوں سے بے نیاز ہو کر، نقل سے بے نیاز ہو کر، اپنی زندگی، تاریخ، تحقیق، تجربہ اور ساری احادیث اور وسیع النظر ہونے سے بالکل یکسو ہو کر اور ان میں سے کسی بھی چیز میں عمق پیدا کیے بغیر یہ کہتے رہنا کہ میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، لوگوں حدیث میں ایسے آیا اور حدیث میں، یہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے جو ہمارے دور میں رواج پا گیا۔ اور بچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جس کو دیکھو کتاب و سنت کے نعرے لگاتا ہے، اور اس سے آپ قرآن پاک کھول کے 5-7 جگہ پر پوچھ ہی لیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے تو اس سے وہ بھی نہیں آتا۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور خاص طور سے امریکہ اور اسی طرح آسٹریلیا، برطانیہ، ان ممالک میں زیادہ پھیل گئی ہے کیونکہ وہاں لوگوں کو دین کی جستجو ہے اور وہ براہ راست صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کم کسی بات پر تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔